سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کے ضمن میں جو بہت ہی اہم بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام کو مکمل طور پہ گھر کا سکون حاصل ہو، کیونکہ آپ کے حرم میں کسی بھی قسم کی بے سکونی جو ہے وہ آپ کے مقصد کی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ تحریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت ہی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے حرم میں جو ہے وہ مکمل طرح کا سکون ہونا چاہیے، اور ازواج مطہرات کی آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی سپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کسی عام ہستی کی ازواج نہیں ہیں، اور اس ہستی کا چھوٹا مقصد نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ اور پھر اس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے کہ ہمارے مردوں کو باہر کی دنیا کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ بہت اہم اداروں میں ہوتے ہیں یا بہت اہم پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ سوشل ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، تو باہر کی دنیا کا ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو ایک مرد کی باہر کی زندگی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے بہت ضرور ہے کہ اس کو گھر کا سکون جو ہے وہ حاصل ہو، اور اگر گھروں میں سکون نہیں ہوگا تو گویا کہ مرد کی باہر کی زندگی کو ڈسٹرب کرے گا۔ تو گویا کہ ایک ہماری گھر کی زندگی ہے اور ایک ہماری باہر کی زندگی ہے، ان دونوں زندگیوں میں کیسا بیلنس ہونا چاہیے وہ سورہ تحریم میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس سارے معاملے کو اگر اس آیت مبارکہ میں بطور الفاظ دیکھا جائے تو ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تظاہر کا لفظ بھی لایا ہے، اور اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ظہیر کا لفظ بھی لایا ہے، اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کیا ہے، تظاہر فعل ہے، اور ظہیر کو اللہ تعالیٰ نے اسم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ہم اتنی گرامر جانتے ہیں کہ فعل کمزور ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، جبکہ اسم کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے اور یہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی اس کمی کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، غلط غلبہ حاصل کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل فعل کے ساتھ بیان کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ وقتی ہے۔ تم کسی کو کتنا نقصان پہنچا دو گے، کتنے دکھ دے دو گے، کتنے درد دے دو گے، یہ بہت وقتی معاملہ ہے، لیکن اس کے برعکس جو بھی ظالم ہوگا اس کے خلاف ہم جو مظلوم کے ساتھی بن جائیں گے، ہماری مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی، ہم اس کے مولا ہو جائیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں صفت کے ساتھ ظہیر کے طور پہ بیان کیا ہے کہ ہمارا اس کا ہمیشہ کے لیے ساتھ ہو جائے گا، ہماری اس کی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوستی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظالم کے ظلم کو جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر لو یہ وقتی ہے، اور اپنی محبت کو اور اپنی دوستی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہماری اس کی دوستی جو ہے ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی۔ یہ باتیں بہت سارے دکھی دلوں کے لیے بہت سہارا بن جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر اس تمام سچویشن کو جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑا جائے کہ جو مظلوم ہوتا ہے، جو بظاہر دنیا والوں کی نظر میں کمزور ہوتا ہے، جو دکھ سہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جب کسی بندے سے محبت کر لیتے ہیں تو ہم صرف اکیلے محبت نہیں کرتے ہیں، پھر ہم آسمان کے تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس شخص سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو 7 آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے آگے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے، فرشتوں کو اس سے محبت ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، تو مخلوق کے دل میں بھی اس شخص کی جو ہے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ایسی حدیث مبارکہ کو آپ اس آیت میں غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے ولی بن جائیں گے، اور تمام فرشتوں کا ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور تمام صالح مومنین کا جو ہے وہ ساتھ اس شخص کے ساتھ ہو جائے گا جو ان دونوں میں سے مظلوم ہوگا۔ اور پھر جو جس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوگا تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ 7 آسمانوں کے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین والوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو، تو مخلوق کے دل میں اس شخص کی بیزاری ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بعض اوقات انسان کو بہت حیران کر دیتی ہیں کہ اتنا شدید ریئیکشن جو ہے وہ محض اتنی سی بات کے اوپر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی اسکیمنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں اس کے پیچھے جو نقطہ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی کا دل دکھانا، کسی کی آنکھ سے آنسوں کا بہہ جانا، آپ کے الفاظ کی اذیت سے کسی کے دل کس قدر اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ باتیں ہمارے نزدیک بہت معمولی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کسی کا دل توڑ دینا یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سے ہمارے گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے، ہمارے رشتوں میں درار پڑتی ہے، ہماری نسلیں خراب ہوتی ہیں، ہم گھریلو سطح پہ کمزور ہو جاتے ہیں، یوں سمجھیں کہ اندرونی سطح پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ کمزوری پھر ہماری بیرونی سطح پہ نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہمارے گھر کے سسٹم کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے رشتوں کو جو ہے وہ کمزور نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب اس سے مزید آگے ایک اور اصلاح کی بات مفسرین کرام یہ فرماتی ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے اتنی شدت کیوں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا مکر جو ہوتا ہے وہ بہت عظیم ہوتا ہے، اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عظیم۔
جبکہ شیطان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان کید شیطانی کان ضعیفہ، مگر وہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں پہ غور کریں تو کیا عورتیں شیطان سے زیادہ بدتر ہوتی ہیں؟ ان کی سکیمنگ جو ہے وہ شیطان کی سکیمنگ سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس اہم نقطے کو اٹھایا جا رہا ہے کہ شیطان جو بھی مکر کرتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، تو اس کا مکر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس جو ایک عورت کا مکر ہوتا ہے یا سازش ہوتی ہے، وہ کس قدر نقصان پہنچاتی ہے کہ وہ رشتوں میں دراڑ ڈال دیتی ہے، گھروں کے اندر دراڑ ڈال دیتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے دور کر دے گی، بھائی کو بھائی کے ساتھ دور کر دے گی، قتل کروا دے گی، گھروں کے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ اپنی نفسیاتی طاقت کو، اپنی نفسانی طاقت کو، دونوں کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ تو گویا کہ ایک عورت کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، کس حد تک ایک گھر کے اندر تباہی لانے کا باعث ہو سکتی ہے، یہ انا کیدا کنہ عظیم میں بتایا جا رہا ہے کہ عورت کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں، شیطان کا مکر بھی اس کے سامنے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن جو ہے وہ اس حقیقت کو برملا بیان کر رہا ہے کہ اگر ایک عورت خراب ہو جائے تو گویا کہ وہ کس حد تک خاندانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نسلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس معاملے کو جو ہے وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی شدت کے ساتھ ہی بیان فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں وقتی نقصان تو پہنچا دو گے اس خاندان کو، اس مرد کو یا اس نسل کو، لیکن اس کے مقابلے میں تمہیں جس ہستی کی دشمنی دیکھنی پڑے گی وہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ لہٰذا تحریم کا جاننا جو ہے ایک غیر شادی شدہ بچی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس معیار کی بیوی بننا ہے، میں نے کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو کس سوچ کے ساتھ جانا ہے، کس کردار کے ساتھ جانا ہے۔ اور جو ہم شادی شدہ عورتیں ہیں، ہم دوبارہ سے اپنے اس رشتے کی تجدید کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس سوچ، کس نیت کے ساتھ اور کن معاملات کے ساتھ جو ہیں کسی کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ صرف دنیا کو نہ سوچا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اگر ان رشتوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر ہم ایک طرف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات دوسری طرف ہو جائے گی، اور ہم یہ مقابلہ کسی صورت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جماعت یا ایک گروپ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور تمام صالح مومنین ہیں، اور وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ ظالم اکیلا کھڑا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ سنانے والا اور سننے والا ہم سب اپنی زندگیوں کا ایک تجزیہ کریں اور بڑے انصاف کے ساتھ تجزیہ کریں اور بڑے تدبر اور غور کے ساتھ یہ تجزیہ کریں کہ ہم اپنی رشتوں میں کس مقام پر کھڑے ہیں، ظالم کی حیثیت سے کھڑے ہیں یا مظلوم کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ضمیر ہمیں بتا دے گا کہ ہم کس گروپ میں شامل ہیں، یا ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہیں یا ہم ظالم کی جماعت میں شامل ہیں۔ لہٰذا ہم دنیا کی ہر کمی کو، رویوں کو، سختی پریشانیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نفرت کو، اللہ کی دشمنی کو برداشت کر سکے۔ لہٰذا اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں ماضی میں، ہم اس کی معافی مانگ لیں اور آگے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرمائے کہ جس میں ہمیں اپنی اللہ کی نفرت نہ دیکھنی پڑے، اپنے رب کی دوری کو نہ دیکھنا پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔